بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ساجد گوندل۔ آج 3 جولائی ہے سال 2022۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کی ایک مبینہ آڈیو لیک ہوئی ہے۔ یہ آڈیو اصلی ہے یا فیک ہے؟ آڈیو کہاں سے آئی ہے؟ خان کے خلاف گریٹر گیم کے اندر اگلا گھناؤنا منصوبہ کیا ہے؟ کس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ بلیک میل دراصل کون کر رہا ہے؟ انتہائی عام تفصیلات ہیں جو اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ گزشتہ شب تحریک انصاف کا ایک بڑا کامیاب جلسہ ہوا اور پورے پاکستان کو ایک جلسہ گاہ کے اندر تبدیل کیا گیا۔ عمران خان کی جو تقریر تھی وہ 1 گھنٹہ سے زائد وقت کے دورانیے پر مشتمل تھی۔ پرانا جو حساب ہے، جس طریقے سے جو کردار تھا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا، اس کو بھی اجاگر کیا اور نیوٹرل جو ہے ان سے بھی بڑے سوالات کیے گئے۔ تو این اس موقع پر جب میڈیا پر اس جلسے کے حوالے سے ڈسکشن ہو رہی تھی، ایک تو لاہور کے اندر مریم نواز کی ایک چھوٹی سی جلسی ہو رہی تھی اور اس کے اندر بھی اتنی بڑی بے حسی کا مظاہرہ مریم نواز نے کیا ہے کہ وہاں پر ایک شخص کو گرین ٹاؤن کے اندر جہاں یہ جلسہ ہو رہا تھا، اچانک مریم نواز کا جو مائک ہے وہ بند ہوا۔ اس پر مریم چونکہ جوش خطابت میں تھی اور انہوں نے کہا کہ یہ مائک کیوں بند ہوا ہے، اس کو دیکھو تو نیچے سے ایک شخص آواز دے رہا ہے کہ بی بی ایک بندے کو کرنٹ لگ گیا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ اس کو افسوس ہوتا یا وہ اس کے اندر تفصیلات پوچھتی، تعزیت کرتی، کوئی دکھ درد کا اظہار کرتی، انہیں اپنی مائک کی پڑی ہوئی تھی اور وہ کہہ رہی تھی مائک چلاؤ، اور بعد میں بھی اس بندے کا حال احوال جو ہے وہ وہاں پر نہیں پوچھا گیا۔ یہ بے حس اگر اس طرح کے لوگ لیڈر بن جائیں گے تو حالات آپ کے سامنے ہیں، پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس وقت جو گھبراہٹ ہے وہ ایک طرف امپورٹڈ وہ گھبرائے ہوئے ہیں اور ایک طرف نیوٹرل گھبرائے ہوئے ہیں، اور یہاں پر جو ہے معاملات یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف جو بھی منصوبے بنائے گئے وہ تمام منصوبے اس وقت تک ناکام ہو چکے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ آڈیو کا اور یہ اسکینڈل جو ہے یہ بھی اس کی ایک بڑی پرانی تاریخ ہے۔ ایک تو نواز شریف جو ہے وہ جس طریقے سے محترمہ بے نظیر بھٹو کی جو تصاویر ہیں وہ اس نے فوٹو شاپ کر کے جو مظاہرہ کیا وہ بربریت کا، نون لیگ کا یہ ہمیشہ وتیرہ رہا ہے کہ یہ آڈیو ویڈیو گیم بہت کھیلتے ہیں، لیکن انہوں نے اتنی بڑی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے مختلف اداروں کے اندر جہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، اور اعتزاز احسن جیسے کہتے ہیں کہ شریف ڈاکٹرائن وہ یہ ہے کہ مختلف اداروں کے اندر وہ خواہ جوڈیشری ہو، وہ اور ادارے ہوں، بیوروکریسی ہو یا پھر میڈیا ہو، ان کے اندر ان کی اتنی انویسٹمنٹ ہے کہ جو بھی معاملہ ان کے خلاف ہوتا ہے وہ اس طریقے سے ڈسکس نہیں ہوتا، عوام کے سامنے نہیں آتا، اور جو یہ اپنا ڈیزائن دیتے ہیں اس پر میڈیا ڈسکشن کا آغاز کر دیتا ہے۔ ابھی پچھلے چند ماہ پہلے آپ کو علم ہے ثاقب نثار جو سابق چیف جسٹس ہیں ان کی ایک مبینہ اسی طرح آڈیو لیک ہوئی اور اس کے اندر آواز ہم نے سنی۔ احمد نورانی نے امریکہ سے ایک فرانزک جو ہے وہ کروا لیا کمپنی سے، لہذا اس پر ڈھول پیٹا گیا اور بعد ازاں پورا معاملہ ایکسپوز ہو گیا کہ کس طریقے سے یہ 2 نمبری کر کے مختلف ٹکڑوں کو جوڑا گیا ہے، اور اس کمپنی کے پاس کوئی اور راستے ہی نہیں تھا کہ وہ کہیں یہ اصلی آواز ہے، چونکہ آواز تو اصل بندے کی تھی لیکن مختلف جو ٹکڑے تھے وہ جوڑے ہوئے تھے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ یہاں پر ملک ریاض کی ایک آڈیو عمران خان کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی گئی۔ ملک ریاض اور زرداری بات کر رہے ہیں لیکن اس پر بھی کام نہیں بڑھا۔ اب جو ہے وہ یہاں پر ہم نے دیکھا کہ مریم نواز ان کی کچھ آڈیوز لیک ہوئی اور انہوں نے خود اس کا اقرار کیا۔ ایک تو ٹوکرا صحافیوں کا انہوں نے ذکر کیا کہ یہ 2 ٹوکریاں جو ابو جی لائے ہیں یہ ایک نصرت جاوید کو دے دیں اور ایک آگے کسی اور کو دے دیں، تو وہ بھی سارا معاملہ ہم نے دیکھا۔ پھر مریم نواز کی ایک آڈیو لیک کے اندر جو سینیٹر پرویز رشید ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ان کے مخالفین جو صحافی ہیں وہ کتے کی طرح ان پر بھونک رہے ہیں۔ اس پر بھی وہ جو میڈیا کے اندر بیٹھے ہوئے خاص مریم نواز کے وہ تھے وہ ان کو کوئی مسئلہ نہیں بنا، انہوں نے مریم نواز کی چونکہ ہڈی منہ میں ڈالی ہوئی ہے لہذا ڈنڈورا نہیں پیٹا گیا۔ جو معاملہ عمران خان کے خلاف ہو، تحریک انصاف کے خلاف ہو، وہ فیک ہی کیوں نہ ہو، اس کو بڑا اچھالا جاتا ہے، اور اتنا اچھالا جاتا ہے کہ بعد ازاں جب اس کی وضاحت آتی ہے اور وہ معاملہ فیک بھی آ جائے تو شرم بھی نہیں آتی، بے حیائی کے ساتھ پوری ڈٹائی کے ساتھ وہ ڈٹے رہتے ہیں۔
پھر یہ بھی پتا ہے کہ کس طریقے سے مریم نے کہا میری دیکھا ہے میڈیا مینجمنٹ کہ یہ میں نے جو ہے وہ دنیا والا عامر محمود اور میر شکیل الرحمان ان کو صحیح کر دی ہے۔ اب یہاں یہ بھی پتا چل گیا کہ مریم نواز میڈیا مینجمنٹ کرتی ہیں، کوئی ان کے پاس عہدہ نہیں ہے، لیکن اس پر معاملہ پورا جو ہے وہ خاموش ہے۔ اب یہ جو آڈیو ہے یہ پیش کی گئی عین اس موقع پر جب رات کو جلسہ اختتام پذیر ہوا تاکہ زیادہ جو بات ہے وہ اس پر ہونے کے بجائے آڈیو پر ہو، تو جیو نیوز نے آڈیو چلا دی اور اس پر گفتگو ہو گئی۔ پھر علیم خان کا چونکہ نام تھا اس کے اندر تو سما ٹی وی جو ہے اس کا بیڑا علیم خان نے آتے ہی غرق کر دیا ہے اپنی سیاست کے پیش نظر، تو یہ وہ بھی ہو گیا۔ اب یہ ڈاکٹر ارسلان خالد ہیں، یہ فوکل پرسن ہے ڈیجیٹل میڈیا کے سابق وزیر اعظم کے، اور یہ چیزیں ڈیل کرتے ہیں۔ اب ایک تو آپ سن چکے ہیں کہ اس کے اندر یہ جو ایک پاک فوج کو اور پی ٹی آئی کو لڑانے کی جو کوشش ہے وہ کی گئی ہے۔ ظاہر ہے مبینہ آڈیو دعویٰ کیا گیا کہ بشرا بی بی یہ تمام ہدایات دیتی تھی، چونکہ مریم نواز کے ساتھ گول برابر کرنا ہے نا، وہ فوج کے خلاف اگر مہم چلاتی تھی تو اس کا مطلب ہے ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ بشرا بی بی بھی ایک خاتون تھی اور سارا کچھ تو وہ چلا رہی تھی، خان صاحب کو پتہ ہی کچھ نہیں تھا اور حکومت ان کی تھی، وہ مانے کا فیملی کے ساتھ بھی رابطے میں تھی، وہ سارا جو معاملہ ہے وہ آگے بڑے خطرناک جو ہے وہ یہ چیزیں دینے جا رہے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے لیک آڈیو میں بشرا بی بی کہہ رہی ہیں کہ خان صاحب نے آپ سے کہا تھا کہ غداری کا ہیش ٹیگ چلانا ہے، مجھے لوگوں کے فون آ رہے ہیں کہ آپ کا سوشل میڈیا تو بہت ایکٹیو تھا پر ایک ہفتے سے بالکل ایکٹیو نہیں ہے۔ بھئی پتہ نہیں کتنے لوگوں کے فون آتے ہیں بشرا بی بی کو، یہ بھی حیرت کی بات ہے، ایسا کیوں ہے؟ آج کل تو آپ لوگوں کو بہت ایکٹیو ہونا چاہیے تھا۔ مبینہ آڈیو میں سنا جا سکتا ہے بشرا بی بی کہہ رہی ہیں کہ علیم خان اور اس جیسے دیگر اور لوگ میرے اور خان کے بارے میں باتیں کریں گے، انہوں نے اس سے بھی زیادہ گن ڈالنا ہے، میرے ساتھ جو بچی فرا ہوتی ہے اس کے خلاف بھی بولیں گے، اتنا گن ڈالیں گے اور لوگوں کی گواہیاں بھی دیں گے، لیکن آپ نے اس کا کوئی ایشو نہیں بنانا بلکہ ان سب کو غداری کے ساتھ لنک کر دینا ہے۔ اور آگے وہ کہتی ہے بشرا بی بی مزید کہتے ہوئے سنائی دیتی ہیں کہ علیم خان اور باقی سب جو بولیں گے وہ سب پلاننگ کے تحت ہے اور آپ نے ان کو غداری کے ساتھ لنک کر دینا ہے۔ آپ نے سوشل میڈیا پر لیٹر مبینہ دھمکی امیز امریکی خط کا معاملہ اٹھانا ہے کہ وہ خط صحیح ہے، یہ غداری کی وجہ سے اکٹھے ہو گئے ہیں اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ غداروں کے ساتھ مل گئے ہیں اور غدار باہر کی قوتیں بھی ہیں اور سب یہ سارا آپ کو پتہ ہے۔ آج آپ نے روس کا معاملہ اٹھانا ہے اور اس معاملے کو نیچے نہیں آنے دینا، ٹرینڈ بنا دینا ہے کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ خان اور ملک کے ساتھ غداری ہو رہی ہے۔ اب آگے جو ہے وہ فرا اور میرے بارے میں انہوں نے بہت گند اڑانا ہے، اس کو بھی آپ نے غداری سے لنک کر دینا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ کون غدار ہے۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اس جو آڈیو ہے اس کو درست بھی تسلیم کر لیا جائے تو اس کے اندر جو ہے وہ ایک پارٹی کو، اگر ایک شخص کو بشرا بی بی اگر مان لیا جائے درست بھی کہ وہ لائن دے رہی ہیں تو یہ بات ان کا ایک اپنا موقف ہو سکتا ہے، ہر پارٹی کا موقف ہوتا ہے کہ بھئی یہ دراصل ایک بین الاقوامی سازش ہوئی ہے، اندرونی ہینڈلر ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور یہ اب اس کو اپنے آپ کو دفاع کے لیے ہماری ذات کو نشانہ بنا رہے ہیں، تو یہی ہدایات جو ہے وہ دے رہی ہیں کہ یہ غداری ہو رہی ہے اس ملک کے ساتھ اور ہمیں جو ہے وہ ٹارگٹ کر کے اصل مقصد جو ہے ان کی جو کرپشن ہے، جو انہوں نے ڈیل کی ہے، جو امریکی سازش کا ایک پورا خط آیا ہے، مراسلہ آیا ہے، اس سے توجہ ہٹا رہے ہیں۔ اگر اس کی ایک ایک لائن اور گفتگو جو ہے یہ پڑھی بھی جائے تو اس کے اندر کوئی ایسا معاملہ مجھے تو نظر نہیں آ رہا کم از کم، اور کوئی یہاں پر ذکر نہیں ہوا کہ یہاں پاک فوج کے خلاف کوئی انہوں نے کہا ہے کہ اس طرح کا ٹرینڈ چلائیں، تو پاک فوج کے ساتھ اس کو نتھی کرنا یہ جو ہے اس کے اندر بالکل کسی لفظ سے یہ واضح نہیں ہو رہا۔ اور غداری جو ہے وہ آلریڈی عمران خان جو ہے وہ ان کو کہتے ہیں نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، یہ بیرونی اعلی کار بنے ہیں اور یہ غدار ہیں، یہ چیز جو ہے وہ ویسے بھی وہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن اب جو پی ٹی آئی کا موقف ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اور اس کے اندر واضح کیا گیا ہے کہ یہ جو آڈیو ہے یہ نقلی ہے، یہ فیک ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ ٹویٹ آیا ہے جو ڈاکٹر شہباز گل ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ یہ آڈیو جو ہے وہ اصلی نہیں ہے، یہ فیک ہے، یہ ہمیں بدنام کرنے کی کوشش ہے۔ تو پی ٹی آئی کا جو آفیشیل موقف ہے وہ اس پر یہ آ گیا۔ اور پھر جو خاور گمن ہے، بڑے کریڈیبل جرنلسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آج کل خان کی ذاتی زندگی پر خلط ملط
آڈیوز اور ویڈیوز کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کو ریاست مخالف جماعت ثابت کرنے کے حوالے سے مواد اور اس کو سوشل میڈیا پر پھیلانے پر مامور حکومت کا اسٹریٹجک میڈیا سیل اور اس کے اہلکار حرکت میں آ چکے ہیں۔ ٹویٹس اور ری ٹویٹس کرنے کے بھی پیسے مل رہے ہیں۔ تو اس وقت جو مریم نواز جس کو ہیڈ کر رہی ہیں سوشل میڈیا، ایک باقاعدہ انہوں نے ٹیم بنائی ہے، مبینہ طور پر 600 افراد اس کے اندر رکھے گئے ہیں۔ کچھ جو زیادہ جو ٹویٹر پر ایکٹیو ہیں یا ٹک ٹاک پر، ان کی خدمات لے کر ان کو پیسے بھی دیے جا رہے ہیں کہ آپ نے اس پورے معاملے کو اٹھانا ہے۔ تو ٹک ٹاک، انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب، تمام چینلز پر باضابطہ طور پر عمران خان کے چونکہ رضاکارانہ خدمات سر انجام دینے والے لوگ ہیں، ریاست کے ساتھ جو کھڑے ہیں، وہ ہمیشہ جو ہے وہ ان کو ایکسپوز کر دیتے ہیں، ان کا سارا جو کچا چٹا ہے وہ کھول دیتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ پیڈ ایک پوری ٹیم جو ہے یہ تیار کی گئی ہے اور ان کا روزگار بھی لگا ہوا ہے، اور یہ خاور گمن بھی بتا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک طارق متین صاحب، وہ کہتے ہیں کہ نون لیگ کا میڈیا سیل، جیو اور ملازم صحافی تو بہت ہی فارغ نکلے، مبینہ آڈیو سنیں اور ندیم ملک کا بشرا بی بی سے انٹرویو سنیں، بچہ بھی بتا دے گا کہ 2 مختلف آوازیں اور ارسلان خالد والی آواز بھی جعلی ہے۔ تو یہ موقف پی ٹی آئی کا بھی آیا ہے، اور کچھ جو صحافی ہیں جو حامی ہیں پی ٹی آئی کے، ان کا موقف بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آڈیوز کہاں سے آ رہی ہیں؟ تو اس کا ایک بڑا جو سرغنہ ہے وہ سلیم صافی ہے، اور سلیم صافی جن کے رابطے میں ہے وہ اس وقت امپورٹڈ اور نیوٹرل دونوں کے جو ہے وہ درمیان کے اندر اس کا ایک بڑا عام کردار ہے، اور وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ یہ کس طریقے سے سلیم صافی نے گزشتہ روز، پچھلی ویڈیو میں ذکر کر چکا ہوں کہ سلیم صافی کہتے ہیں کہ میرے ذرائع نے طلعت حسین کی خبر کی تصدیق کرتے ہیں کہ کیمپین کی بنیادی لائن بشرا بی بی دیتی ہیں، عمران خان، شہباز گل اور فیصل جاوید وغیرہ کے ذریعے ارسلان خالد، مشوانی اور دیگر افراد فوج کے خلاف ٹرینڈنگ کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اب یہ جو جنرل باجوہ اور ان کے خلاف ٹرینڈنگ ہوئی اس پر بات کر رہے ہیں، لیکن جو سابق خاتون اول نے گفتگو کی ہے اس میں کہیں فوج کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک سیاسی لیڈرشپ کا ذکر آ رہا ہے مبینہ طور پر، اگر اس کو درست بھی مان لیا جائے۔ اب یہاں پر سلیم صافی نے اگلا بھی بتایا ہے کہ عمران خان کے خلاف اگلا منصوبہ کیا ہے، اور اس کے اندر یہ چند صحافت کے اندر بیٹھے ہوئے جو دلال ہے یہ بھی اپنا بغض مٹا رہے ہیں۔ تو یہ بتایا گیا کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، یعنی عمران خان کے خلاف اب بنی گالا سے ایک طوفان اٹھانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ان کے بقول اصل تماشا تب شروع ہوگا جب مانے کا خاندان، فرح خان، زلفی بخاری، شہباز گل، ارسلان خالد، مشوانی اور فیصل جاوید اپنی جان اخلاص کے لیے وعدہ معاف گواہ بنیں گے، یعنی وہ کچھ تو ماشاءاللہ تیار ہو گئے ہیں۔ اب ان کا یہ دعویٰ ہے کہ کچھ ایسے غلط کام ہوئے ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ثبوت دکھا دیے گئے ہیں، اور یہ جو عام لوگ ہیں ان میں سے وعدہ معاف گواہ بنیں گے، اور یہ سارا کچھ جو ہے یعنی ملک کے خلاف ایک بہت بڑی جو سازش ہے وہ بنی گالا سے ہو رہی ہے، فوج کے خلاف، جنرل باجوہ کے خلاف یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، بشرا بی بی اس کو ہیڈ کر رہی ہے، عمران خان کی مرضی سے سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ سارا جو کچھ ہوا ہے تو یعنی فوج اور تحریک انصاف کو لڑانا ہے، اور یہ ساری چیز جو ہے وہ بتا رہے ہیں سلیم صافی۔ سلیم صافی دونوں کے مشترکہ نمائندے ہیں، میں نے آپ کو بتایا ہے، اور اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک گھناؤنا قسم کا منصوبہ عمران خان کے خلاف تیار کر لیا گیا ہے۔ لیکن امید کرتے ہیں جس طرح ان کے یہ چونکہ عمران خان کو ظاہر ہے ایک بلیک میلنگ کی جا رہی ہے مختلف اطراف سے، آپ کو علم ہے کہ اس وقت جو ہے وہ امپورٹڈ اور نیوٹرل دونوں گھبرائے ہوئے ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ دونوں کا جوائنٹ وینچر عمران خان کو ٹارگٹ کرنے پر جو چیزیں ہیں وہ چل رہی ہیں، اور آڈیو جو ہے وہ بھی وہی سے آئی ہے جہاں پر جو سلیم صافی ہیں ان کا ظاہر ہے بڑا تعلق ہے، وہ لیکچر دینے بھی جاتے ہوتے ہیں، اور بڑے ویسے عمران خان کو گالیاں بکتے رہے ہیں یہ پورے 3 سال، لیکن لاڈلے ہیں۔ تو یہ آڈیو جو ہے اور آگے عمران خان کو بلیک میل کرنے کے لیے ایک بڑا منصوبہ ہے۔ اب پی ٹی آئی کے کارکنان پر، پاکستان کے وفادار جو لوگ ہیں ظاہر ہے ان پر ہے، سب بھی اپنے آپ کو تو وفادار سمجھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے خان کے ساتھ کھڑے ہو کر
اس کا کاؤنٹر کرتے ہیں، اور عمران خان کوئی فرشتہ تو نہیں ہے، غلطیاں بھی کی ہوں گی، لیکن ہم اس کو ڈیفینڈ ہرگز نہیں کریں گے۔ لیکن پاکستان کے لیے اب ایک جو جنگ کا آغاز ہوا ہے، یقینی طور پر یہ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔